بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج میں آپ لوگوں کو ایسا قصہ سناؤں گا، شاید ہی کسی نے یہ سنا ہو۔ جنگ بدر کے بعد جب کفار مکہ پہنچے تو ان کا بہت نقصان ہوا تھا۔ کئی بڑے بڑے کافر مارے گئے تھے اور کئی جو ہے نا قیدی ہو گئے تھے۔ تو ابو سفیان اور عمیر بن وہب یہ ابھی دونوں مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو بیت اللہ میں بیٹھ کے آپس میں دونوں باتیں کر رہے تھے، بتا رہے تھے ایک دوسرے کو کہ فلانا اس طرح مرا، فلانا اس طرح مرا، انہوں نے بہت ہمارا نقصان کر دیا۔ تو عمیر بن وہب نے کہا کہ میرا بیٹا بھی قیدی ہو گیا۔ تو عمیر بن وہب نے کہا اگر میرا بس چلتا، میرے اگر مسئلے نہ ہوتے، میں نے ایک تو قرض دینا ہے لوگوں کا، اگر وہ میں نے قرض نہ دینا ہوتا اور اگر مجھے میرے گھر والوں کا خیال نہ ہوتا تو میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا قتل کر دیتا۔ ابو سفیان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ مجھے بتاؤ تو نے کس کا قرض دینا ہے، وہ تمہارا قرض میں دے دوں گا، اور رہی بات تیرے گھر والوں کی، تو جس طرح میں اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کروں گا اسی طرح تیرے گھر والوں کی بھی دیکھ بھال کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو آپس میں انہوں نے وہاں پر مذاکرات کر لیے۔ تو وہاں سے اٹھا عمیر بن وہب اور جا کے گھر اس نے تلوار جو ہے نا زہر میں بھگو کے رکھ دی۔ پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، جس کو مارنا ہو جان سے کہ جیسے یہ مر جائے بچے نا ایک کی وار سے، تو تلوار کو زہر میں بھگو کے رکھ دیتے تھے۔ تو ادھر سے چلا، تلوار اٹھا کے نکل پڑا مکہ سے مدینہ کی طرف۔ جیسے مدینہ میں پہنچا تو وہاں پر شام کے ٹائم پہ پہنچا تو وہاں پر مسلمانوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کو درس دے رہے تھے۔ تو دور سے دیکھا کہ آ رہا ہے، حضرت عمر نے دیکھا کہ عمیر بن وہب آ رہا ہے اور اس کے ہاں جو ہے تلوار بھی اس کے ساتھ لٹک رہی ہے۔ تو کچھ صحابہ کو اٹھایا اور کہا کہ چلو، ان کو پکڑ لیا اور ان سے تلوار بھی چھین لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اس کو لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں عمیر کس لیے آئے ہو؟ کہہ رہا بس ویسے آیا ہوں۔ کہہ رہا نہیں، تم جب تلوار لے کے آئے ہو تو ایسے تو نہیں آئے ہوگے، کوئی وجہ ہوگی۔ کہہ رہا نہیں بس ویسے آیا تھا، میں اپنے بچے سے ملنے آیا تھا۔ اس نے کہا سچی بتاؤ۔ اس کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تلوار ویسے لے کے آیا تھا، تو میں کسی غلط خیال سے ارادے سے نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جب تلوار لائے ہو تو تم کسی نیک ارادے سے نہیں آئے ہو، اگر تم نے نیک ارادے سے آنا ہوتا تو تلوار ساتھ نہ لے کے آتے۔ تو عمیر وہب کہہ رہا تھا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یہی بات ہے؟ کہ ہاں یہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بتاؤ ابو سفیان اور تم مجھے مکہ میں بیت اللہ میں بیٹھ کر کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا نہیں ایسی کوئی باتیں نہیں کر رہے تھے ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کا قرض نہ دینا ہوتا اور مجھے میرے گھر والوں کا خیال نہ ہوتا تو نعوذ باللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا؟ تو اس ٹائم اس کے چہرے کے تاثرات چینج ہو گئے۔ کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دونوں تھے وہاں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ تم دونوں صرف وہاں تھے؟ تم دو تھے اور تیسرا میرا اللہ تھا وہاں پہ۔ تو اسی ٹائم اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا عمیر بن وہب کا۔ تو اس نے کہا واللہ اللہ کی قسم، اپنے بتوں کے نام لے کے کہہ رہا تھا کہ وہاں پر ہم تینوں کے علاوہ، ہم دونوں کے علاوہ تیسرا شخص وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس ٹائم اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور اسی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہم دونوں تھے، ہمارے دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی شخص نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے درمیان میں میرا اللہ میرے ساتھ تھا، اور تمہاری جو بھی تم کرتے ہو وہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے وہاں میرے تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کے بیٹے کو بھی لے کر آؤ اور اس کے بیٹے کو آزاد کر دو، اور اس کو لے جاؤ، اس کو جو ہے نا دین کے نماز اور دین کے طریقہ کار اس کو سمجھاؤ۔ تو وہ رونے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں مکہ جاؤں اور مکہ والوں کو بتاؤں
کہ آپ واقعی جو ہے نا سچے رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی آپ جو ہے نا دین سیکھیں، جب وقت آئے گا تو ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ تو یہ تھے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے، جو ان کے قتل کے ارادے سے ایسے ان کو مسلمان کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے اور سبسکرائب کر دیجیے۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔